پہلے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو ربائی امیر بابر علی نیز کی ربائی بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد جاگمون لال رون کی جو ربائیاں ہیں وہ بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. آج ہم یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی صاحب کا ایک قطع ہے جس کا نام ہے نوکروں پہ سخت گیری کا انجام. جو لاسٹ ہمارے درس کتاب کا جو لاسٹ سبق ہے اور آخری سبق ہے، اس کو یہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. نوکروں پر سخت گیری کا انجام. چونکہ میں آپ کو اس کا ایک خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا. ایک جو نوکر تھا، ایک جو مالک تھا، وہ اپنے نوکروں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتا تھا. اگر کوئی نوکر کوئی اچھا کام بھی کرتا تو اس کو تعریف کے بجائے وہاں پر ایسے الفاظ سننے کو ملتے کہ وہ زہر کی گھونٹ کی طرح ان کو پی جاتا تھا. یعنی کہہ سکتے ہیں شہد کے بجائے ان کو زہر کا گھونٹ پینا پڑتا تھا. ہر ایک جو نوکر تھا اس کے پاس ایک اقرار نامہ تھا، ایک شرائط نامہ تھا. اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ کو کون سے کام کرنے ہیں اور آپ کو کون سا معاوضہ ملے گا. اس میں اگر کبھی کوئی نوکر کوئی اچھا کام کرتا تو پھر اپنے مالک سے درخواست کرتا کہ میری یہاں پہ یہ مدد کی جائے، تو اس کا مالک اس کہنے کے بجائے وہ شرائط نامہ جیب سے نکالتا تھا اور اس نوکر کو دکھاتا تھا، دیکھو جناب اس میں یہ شرط لکھا نہیں ہے. یعنی وہی کام کرتے تھے، وہ ان کو وہی ملتا تھا جو ان کو شرائط نامے میں وہاں پہ لکھا ہوا تھا. ایک دن یہ جو مالک تھا ایک سوار گھوڑے پہ سوار ہوا، اور اس کا جو سائز تھا، جو اس کا نوکر تھا، تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. جب گھوڑا بے قابو ہوا تو اس بادشاہ نے، اس مالک نے اس گھوڑے کو روکنا چاہا، لیکن گھوڑا نہ رکا، اور اس کا جو پاؤں، اس کی زین کی جو رکاب تھی اس سے نہ نکل سکا، اور وہ رگڑتا ہوا اس کو اپنے پیچھے اس کو گھسیٹ کر لے جاتا. اور یہ مالک اپنے نوکر سے بچانے کی دھاڑیں لگانے لگا کہ مجھے بچاؤ. اور جو نوکر تھا اس نے شرائط نامہ نکالا اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو سرکار، دیکھو میرے مالک، یہ جو شرائط نامہ ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں آپ کو گرتے ہوئے گھوڑے سے بچاؤں. اور اس سے کیا ہوا، یہ جو مالک تھا اس کو اپنے کی سزا مل گئی. اس قطعے کا ہمیں کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایک جو مالک ہوتا ہے یا جو نوکر ہوتا ہے، دونوں انسان ہوتے ہیں. پہلے انسانیت کو سمجھنا چاہیے. دونوں انسان ہوتے ہیں، یہ دونوں برابر ہوتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی کارسازی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو یہ کائنات چلانی ہے، وہ خود جانتا ہے کون کس کے لائق ہے. یہ جو بڑا ہوتا ہے اس کو امتحان ہوتا ہے کہ بڑا ہو کر بھی کیا وہ اپنے اللہ کو یاد رکھے گا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرے گا. ہمیں چاہیے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کر کے دکھائیے. مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے نوکروں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے، عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اگر ہم ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں گے وہ بھی ہمارے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں گے. اگر ہم ان کی ہمدردی کریں گے وہ بھی ہماری ہمدردی کریں گے. ایک مشہور مقدر، انسان جو ہوتا ہے، انسان کا آئینہ ہوتا ہے. جیسے میں کسی انسان کے بارے میں سوچوں وہ میرے بارے میں وہی سوچے گا. جس طرح میں جن خیالات میں اپنے دل میں کسی انسان کے لیے پیدا کروں کہ یہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ بھی میرے بارے میں یہ سوچ گا یہ اچھا انسان نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر کوئی بندہ مجھ سے اچھا ہے، اور میں ہر کسی کی عزت کروں تاکہ میری بھی عزت ہو جائے. اور جب آپ کے امتحان میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے نصاب میں الطاف حسین حالی کا کون سا قطعہ ہے، اس کا نام لکھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نوکروں پر سخت گیری کا انجام. یا اس طریقے سے آئے گا کہ نوکروں پہ سخت گیری کا انجام
کس نے لکھا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ لکھنا چاہیے الطاف حسین حالی، یا اس طریقے سے یاد کرنا چاہیے نوکروں پر سرگیری کا انجام، سبق آپ نے پڑھا ہے، کتاب نے پڑھا ہے، ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ہمیں اپنے نوکروں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے. آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے نوکروں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور الطاف حسین حالی نے ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایک جو مالک ہوتا ہے یا نوکر ہوتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے، لیکن جب ہم انسانیت کی اس ترازو سے اس کو تولیں گے تو دونوں برابر ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ایک جو نوکر ہوتا ہے اس کو بھی مالک کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو مالک ہوتا ہے اس کو بھی نوکروں کا خیال رکھنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق یہ جو کرتا ہے سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس میں سے جتنے بھی سوالات آئیں گے وہ آرام کے ساتھ ان کا جواب دے سکیں گے. مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. باقی وسلم.